مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے۔ ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہے کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہٰذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو تو نے وصیت کیوں نہیں کی، ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرائے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے؟